البتہ قرآن مجید نے اس بارے میں جو راستہ بتایا وہ قتال کا ہے، ارشاد خداوندی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور تم ان کفار کے خلاف لڑو، جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس آیت میں حکم اور امر ہے کہ فتنے کو ختم کرنے اور اللہ اور دین اللہ کو قائم کرنے کے لیے جنگ کرو، یعنی ایسا قانون باقی نہ رہے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ ٹکر میں ہو اور اسے بھی قانون سمجھا جاتا ہو اور جس کی طرف فیصلوں میں رجوع ہو۔ ان دونوں آیتوں میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنگ کس مقصد کے لیے لڑی جاتی ہے۔ ان دونوں جگہوں میں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک جگہ دین کے لیے لڑنے کا حکم ہے جبکہ دوسری جگہ دین کے لیے اکراہ سے منع کیا گیا۔ یہ پیچھے انہوں نے لا اکراہ فی الدین والی آیت درج کر کے اس پہ بھی کچھ بحث کی تھی، تو اس لیے انہوں نے 2 آیتوں کی بات کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ دین سے مراد عقیدہ ہے اور دوسری جگہ دین سے مراد احکام اور قوانین اور نظام ہے جس کے لیے لڑنے کا حکم ہے۔ دیکھا اب یہاں پر دلچسپ بات یہ، ہمارے ہاں جو ایک آیت سورہ البقرہ آیت الکرسی کی فوری بات والی جس میں یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اب اس پہ ہمارے جو سیکولرائزڈ مذہب کو پیش کرنے والے ان کا اپنا ایک تناظر موقف ہے، اور جو لوگ مذہب کے مبلغین بن کے جنہوں نے پورے فقہی اور کلامی اس تناظر کو سامنے رکھے بغیر جو لوگ بات کرتے ہیں ان کا اپنا ایک وہ ہے۔ اب انہوں کو یہ کہنا ہے کہ یہاں جو لا اکراہ فی الدین کہا گیا نا، یہ عقیدے میں جبر، یعنی کسی کو جبرن اس کو دین اسلام میں نہیں لایا جائے گا، ٹھیک۔ اور جو دوسری جگہ کہا کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اس وقت تک لڑو جب تک اللہ کا دین نہ ہو جائے پورے کا پورا اللہ کے لیے اور فتنہ ختم نہ ہو۔ اب یہ جو سورہ بقرہ کی آیت بعینی یہی آیت سورہ انفال کی اندر بھی ہے، اس آیت کی ہم نے اپنی کتاب میں بہت تفصیل سے بتایا ہے، اور آگے پھر جب یہ اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے جدید جو اسلام کی جو سیاسی اور انقلابی تعبیر کی پوری تاریخ اور اس کا جب پورا شجرہ بیان کریں گے تو اس میں ہم بتائیں گے کہ یہ آیت اور اس طرح سے باقی جو ان کی استدلالی 3 اور 4 آیتیں ہیں ان کا پورے فقہی کلامی تفسیری ذخیرے میں کیا کچھ کہا گیا ہے، اور ان حضرات نے اس سے ہٹ کر یا ان میں سے کسی ایک رائے کو لے کر کس طرح سے پورا اپنا ایک نقطۂ نظر، اپنا ایک پورا نیریٹو کو انہوں نے اس کے اوپر قائم کیا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اس کے اندر جو سب سے بنیادی بات ہے نا، جو ہمارے ہاں دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ تو تقلید کیوں کرے، قرآن تو سب کے لیے ہے، تو بابا ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم جو ہمارے ہاں بنے ہوئے مسالک ہم اس کے اندر رہتے ہوئے بات کریں، یعنی اہل سنت کے مسالک، اہل تشیع کی جو مسالک ہے یہ سب کو، تو اس کے اندر بھی ادھر تو چلو ایک یعنی اجتہاد تقلید جو سمجھا گیا اس پہ چلنا ہے۔ اہل تشیع کا دعویٰ کہ نہیں ہمارے ہاں تو اثنا عشری شیعہ جو اصولی ہے کہ ہم تو اجتہاد کے قائل ہے، قیامت تک ہمارا اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ اہل سنت کے اوپر الزام یہ ہے کہ ان کے ہاں اجتہاد نہیں ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، یعنی اجتہاد مطلق نہیں ہے، باقی اجتہاد فی المذہب موجود ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جو ہمارے ہاں جو اس مسالک کے اس فریم ورک سے نکلے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کو بہت اچھالتے ہیں کہ ہم رجال و نحن رجال، بھائی وہ بھی تو انسان تھے، ہم بھی انسان ہے۔ تو ہم اس پہ ہم جو ایک معتدل موقف ہمیں لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہو بہو جو سمجھ لیا گیا بس آپ اسی پہ آمنا و صدقنا کہہ کے اس فہم پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، نہ یہ ہوگا کہ آپ اس پورے 1445 سال کی جو فہم ہے اس کو دریابرد کر دیں، جس طرح علامہ پرویز صاحب کا موقف ہے اور سعید مودودی نے کبھی کسی حد تک موقف وہی جا کے پہنچتا ہے، اگرچہ وہ دونوں کے بیچ میں نظر آتا ہے، لیکن کہنا ان کا غالباً یہی ہوتا ہے جس انداز سے انہوں نے فقہ پہ کلام پہ ان چیزوں پہ نقد کیا۔ اور غامدی صاحب کا اسکول ہے یہ سب۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو ایک کتاب ہے، ٹیکس ہے، متن ہے، اس کی ایک پوری تاریخ ہے، تاریخ کی ایک خاص کیا کہنا چاہیے اس میں اس کا نزول ہوا ہے یا وہ کتاب لکھی گئی ہے، جو بھی آپ اس کا نام دے دیں۔ اب اس کے بعد وہ کتاب محض اس کا ٹیکس نہیں ہے بلکہ اس کی شرح بھی، اور وہ شرح ہر صدی میں یعنی خود حضور سے کچھ بہت سی روایات منقول ہے، پھر صحابہ سے بہت سی روایات منقول ہے، پھر تابعین سے بہت سی روایت منقول ہے، پھر تبع تابعین سے۔ اس کے بعد آپ کے ہاں مستقل طویل تفسیریں لکھنے کا جو رواج پڑا، اور پہلی مفصل تفسیر ہمارے رئیس المفسرین امام جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر طبری، اس کے بعد پھر وہ چل ہے، تو کئی جلدوں میں تفسیر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ پورے اس تفسیر کے ذخیرے کے ایک چیز سے آپ
منحرف ہو جائیں گے، آپ کو کیا کچھ لوگوں نے، لیکن ہم ابھی ان کی بات نہیں کر رہے۔ یہ تحریک طالبان، داعش، القاعدہ یا جو لوگ ولایت فقیہ کا سسٹم بھی لانے کے دعوے دار ہیں، ان سب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جن مخصوص آیات سے اپنے اس فکر اور فلسفے کے لیے استدلال کرتے ہیں، دیانتداری کا تقاضا اور علمی تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے ان چند آیات ہیں نا، مطلب 30 سپاروں میں سے اگر آپ ان تمام آیات کو نکال دیں تو ہم نے چونکہ اس پہ سے تحقیق کی تو 15 سے 20 آیتیں زیادہ سے زیادہ بنیں گی جن سے ان سب مسائل کا استنباط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان 15 سے 20 آیتیں، ان میں سے بھی چند آیتیں بنیادی، باقی ان بنیادی آیتوں کے فہم کی تشریح، اس کی مزید تعبیر کو واضح کرنے کے لیے لوگ پیش کرتے ہیں، تو ہم چلو 15 20 چلو 50 آیتیں کر لیتے ہیں، 100 بھی کر لیجیے آپ۔ تو ان 50 100 20 30 آیتوں کے فہم میں پوری تاریخ قرآنی کے فہم کو سامنے لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب تو ایک بٹن پہ سب کچھ سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے ایسے ایپس موجود ہے جس میں آپ وہ آیت ڈالے تو تفسیروں کا پورا وہ ذخیرہ کھلتا ہے کہ کس تفسیر میں اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اب وہ چونکہ پورا ذخیرہ عربی زبان میں موجود ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہے، پھر ہمارے جیسے ایک عام آدمی وہ اس پورے جھنجھٹ میں بھی نہیں پڑتا، اس کو 2 2 4 کی طرح جو بتایا جاتا ہے اسی کو حرف آخر سمجھ کے اس پر اپنا عقیدہ اور عمل بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے جو اس نوع کے مفکرین یا علماء ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ کرے کہ بھئی دیکھو اس آیت کا ہم یہ مفہوم لے رہے ہیں، ہم سے پہلے ابھی تک اس کا یہ مفہوم لیا جاتا تھا، یہ جو 1445 سال کی جو تعبیر اور تشریح اس آیت کی موجود ہے، اس تشریح سے ہمیں ان وجوہات ہمیں اس سے اختلاف ہے، اس میں یہ کمزوریاں ہیں علمی، اور ان کمزوریوں کی وجہ سے ہم اس تعبیر کو یا تو مکمل رد کرتے ہیں یا جزوی رد کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے پہ ہم اپنی یہ تعبیر پیش کرتے ہیں۔ اب جو بندہ جس کی رسائی اوریجنل سورسز تک نہیں ہے، یا جس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، جو ایک متوسط ذہن کا، متوسط علمی لحاظ سے، ٹھیک ہے، وہ مالی اور سیاسی لحاظ سے ہم نہیں، جو علمی لحاظ سے متوسط طبقہ ہے یا اس سے نیچے کا طبقہ ہے، یا وہ لوگ جو براہ راست ان سب چیزوں کو نہیں پڑھتے، یا ان کو آپ جیسے مفکرین پہ علم پہ اعتبار ہے کہ بھئی انہوں نے جو دین کا فہم ہمیں بتایا یہ صحیح ہوگا۔ تقلید کے اندر یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جس کی تقلید کرتے ہیں آپ کو اس پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمیں جو دین کا فہم دے رہا ہے یہ بالکل صحیح دے رہا ہے، اس نے پوری محنت کی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی جو تعبیر پیش کریں تو اس میں کم سے کم یہ کر لیں، اس سے فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ جو پڑھنے والا ہے اس کے سامنے پوری تاریخ موجود ہوگی، یعنی اس آیت کی ایک پوری 1445 سال میں اس پہ یہ آراء اس پہ پیش کی گئی ہیں۔ ان آراء میں سے ہم آج کے دور میں یہ مفتی صاحب یا عالم صاحب یا مفکر صاحب یا اسکالر صاحب یا دانشور صاحب یا مجتہد صاحب، جو بھی آپ نام لیں، ان صاحب نے اس آیت کا یہ مفہوم لیا ہے۔ اب ان صاحب نے اس مفہوم کو لینے اور سابقہ مفہوم سے اختلاف کرنے کی جو وجوہات بیان کی وہ یہ ہے، تو وہ بندہ پڑھ کے وہ اپنا فیصلہ کر سکے گا دیانتداری سے۔ تو یعنی پڑھنے والے کو یہ گمان نہ دے، آپ یہ تاثر نہ دے کہ اس آیت کا یہی مفہوم۔ اب جیسے یہاں کہا کہ ان کو یہاں پر جو انہوں نے کہا کہ یہاں تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے، دین سب اللہ کے لیے ہو جائے، اس آیت میں حکم اور امر ہے کہ فتنے کو ختم کرنے اور دین کو اللہ کے لیے قائم کرنے کے لیے جنگ کرو۔ اب کیا آپ کے پورے کلامی اور فقہی ذخیرے میں جو پوری جہاد کی بحث ہے، شیعہ فقہ میں، سنی فقہ میں، ٹھیک ہے، اس میں علت قتال پہ ہمارے ہاں فقہا نے کئی باتیں کی ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلام میں جو لڑنے کا حکم دیا گیا اس کی بنیادی ریزن کیا ہے، علت کیا ہے، وہ بنیادی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر 2 سے 3 سے 4 فقہا کی وہ ہے، جمہور اہل سنت کا موقف اور اہل تشیع کی، ہاں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ نظام کو قائم کرنا ہے، شرک اور کفر کا خاتمہ ہے عقیدے کے طور پر، یا اسلام کو بطور سیاسی نظام باقی نظاموں پر، ادیان پر غالب کرنا ہے، یا پھر محض دفاع ہے کہ کسی اسٹیٹ پر، کسی ملک پر بطور مسلمان ہونے پر کسی مذہب، یعنی مسلمانوں پر اسلام کی وجہ سے یا مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر ان پہ کسی دوسری قوم نے، دوسرے مذہب والے نے حملہ کیا تو اس کا دفاع کرنا ہے۔ تو علت قتال میں پوری بحثیں موجود ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی ہم آج اس کی علت قتال کو بیان کریں۔ ہم اس پہ انشاءاللہ پوری تفصیل سے بات کریں گے، جہاد کی مختلف تعبیرات، اور یہ بھی بہت دلچسپ مطالعہ ہمارا جو تھوڑا بہت ہم نے کھنگالا کہ یعنی جو ہمارے قدیم فقہی ذخیرے میں علت قتال، جہاد کی پوری تعبیر، اس کے بعد دور مغلوبیت کی تعبیر، پھر اس میں جب آپ کے ہاں یورپی اس کا اور مغربی
سیاسی غلبہ ہوا اور مسلمان ممالک کو بہت ساروں کو نوآبادیاتی نظام میں جانا پڑا، تو اس وقت جہاد کی جو تعبیر کی گئی، یعنی یہ 19ویں 18ویں صدی کی بات ہم کریں گے غالباً، اور پھر اس کے بعد ہم 19ویں صدی 20ویں صدی کی جو انقلابی مفکرین ہے ان کی تعبیر، یعنی جدیدیت کا دور ہم جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد جو ما بعد جدیدیت میں جو جہاد کی تعبیر ہوئی نا، اس پہ ہم نے مطالعہ کیا ہوا ہے، وہ ہم تفصیل سے بیان کرنا جب شروع کریں گے پورے پروجیکٹ کے ساتھ تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی۔ یہاں پر ہم نے آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے یہ کہ تحریک طالبان کا ریاست پاکستان کے حوالے سے موقف کیا کلیئر ہے، واضح ہے، دو ٹوک۔ پھر اس اسٹیٹس یعنی اس کی جو حیثیت متعین ہو گئی کہ بھئی یہ مرتد زندیق حکومت ہے یا اسٹیٹ ہے، غیر اسلامی ہے، سب کچھ ہے، فلانا ہے، لہٰذا اب اس کے پھر کیا کرنا ہے، تو وہ جہاد کی جو ایک تعبیر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس نظام کو الٹنے کے لیے، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے پھر اسلام نے جو جہاد کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے۔ دوسری چیز یعنی یہ تو ہو گیا اسلام کا جہاد کا تصور، وہ جہاد کا تصور جو اس نے کفار کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا جو مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان آیات کا یہ لوگ اطلاق کرتے ہیں ان اسٹیٹس کے اوپر جہاں پر اسلام بطور نظام نہیں ہے لیکن وہاں پر مسلمان حکمران وہاں پر براجمان ہے، جیسے پاکستان ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی کی اکثریت اور سلفیوں کا تو یہ ہے کہ وہاں پر بھی اسلام نظام ہے،